پلیز. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا، اس کی عمر کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے حضور، کہ کون کرتا ہے فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے نے کتنی عمر میں جا کے وفات کس پانی وجہ ہے. سے کرتا ہے فیصلہ؟ یہ سر مجھے علم نہیں ہے اس میں. ہاں وہ ضروری ہے علم، تو وہ آپ اس کے بغیر. ہاں میں بتاتا ہوں. اگر یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہو کہ جو دماغ میں آگے لکھ دیا تو اس فیصلے کی کوئی حکمت نہیں ہوگی. اگر یہ فیصلہ ریلیٹڈ ہو اس بچے کی زندگی کے سٹائل سے اور اس کی کمزوریوں سے، اس کی بیماریوں سے، اس کی صحت کے اندازے سے، تو اس فیصلے کی نوعیت بالکل بدل جائے گی. مثلا ایک برج جب ایک انجینئر بناتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک چلے گا. وہ اس کی موت کے فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، اصل میں وہ اس برج کی زندگی کا تخمینہ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس تخمینے میں بعض دفعہ 10-20 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اس کا فیصلہ اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ برج 1920 میں 2020 میں جا کر ڈسٹرائے ہو جائے. یہ نہیں مطلب ہوتا. مطلب ہوتا ہے کہ اس برج میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، جس قسم کی ٹریفک نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس قسم کے ہیزرڈز ہیں، جیسا اس کا زمین اس کے نیچے ہے، جس قسم کے طوفان یہاں سے گزریں گے، جس قسم کے موسم کے اثرات ہوں گے، ان سب کو میں کمپیوٹ کر کے ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ فلاں سن میں یہ برج ڈسٹرائے ہو جائے گا. ایک یہ اندازہ ہے. ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان دو باتوں میں جی کیا فرق ہے؟ ایک جگہ بغیر کسی دلیل کے خود بخود تقدیر بنائی جا رہی ہے کہ یہ برج فلاں تاریخ کو ڈسٹرائے ہو جائے، اور خواہ اس کی صحت اچھی ہو یا نہ ہو، اس تقدیر کے نتیجے میں اسے ضرور ڈسٹرائے کیا جائے گا. ایک یہ فیصلہ ہے. ایک فیصلہ ہے ان تمام حالات پر نظر رکھ کر ایک عاقل دانش کا فیصلہ جن حالات میں اس نے اختیار بھی دیا ہے اور جانتا ہے کہ اس اختیار کو یہ چیز اس طرح استعمال کرے گی. تو یہ تقدیر بالکل اور نوعیت کی تقدیر ہے. تو جو بچے کی پیدائش کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس دوسری تقریر سے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بچے کے متعلق کہ اس کی ایسی صحت ہے، اس کے ماں باپ کی ایسی صحت ہے، اس کے اندر جراثیم ایسے ہیں، اس کے خلیوں میں یہ کمزوریاں ہیں. وہ اگر ایک انسان کو پریزنٹ کا تمام تفاصیل سے علم ہو، باریک ترین تفاصیل کا علم ہو، اور ایک چیز کا نہیں بلکہ ہر چیز کا، تو اس کی کمپیوٹیشن پرفیکٹ ہوگی. مثلا ایکسیڈنٹ ہے، آپ فلاں وقت چلیں گے، اور اگر یہ بھی پتا ہو کہ کوئی اور شخص فلاں وقت چلے گا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ فلاں وقت اس کو نیند آئے گی، تو اس جو اتنی باریکی سے کمپیوٹر کو فیڈ کرے گا اس کا کمپیوٹر صحیح نتیجہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا تعلق اس کے عالم موجودات ہونے سے وہ ہے. چونکہ وہ کامل علم رکھتا ہے اس لیے مستقبل کا علم اس کا ایک بدیہی نتیجہ ہے. لازماً ہونا چاہیے تھا اس کو علم. اب اتنے وسیع علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ ایک ذرہ بھی مشکل نہیں کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے متعلق جانتا ہو کہ اس کی طبی حالت یہ ہے، اس کے ماں باپ کی ماحول کی اقتصادی حالات کیا ہوں گے. اگر ساری تفاصیل کا علم ہو اور اقتصادی بحرانوں کا بھی علم ہو، خاندان کے مزاجوں کا تعلق ہو، علم ہو، اتنا باریک علم چاہیے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کا دماغ باک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن خدا کو ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر سکتا ہے علم کے روح سے کہ اس بچے کی عمر فلاں حد تک پہنچے گی. اگر یہ اس بنا پر ہوا ہو فیصلہ تو پھر دعا کی گنجائش ہے. پھر آپ دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس بچے کو اس کینسر کی بیماری سے مر جانا تھا، تیرا فیصلہ درست تھا، لیکن تو قادر مطلق ہے. ہم عرض کرتے ہیں
کہ بالا تقدیر کو حرکت دے دے اور یہ بچہ بچا لے، تو خدا کی بالا تقدیر حرکت میں آ جائے گی۔ اب اس کی دو تقدیریں ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ پہلی تقدیر جو تھی اس کی وجوہات اور تھیں، اس کا خواہش نہیں تھی خدا تعالیٰ کی کہ ضرور یہ مرے۔ دوسری تقدیر خواہش کی تقدیر ہے، ارادے کی تقدیر ہے، وہ عام تقدیر پر غالب آتی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقدیر کے موضوع پر تقسیمیں کی ہوئی ہیں اور فرمایا ہے کہ بعض تقدیریں خارق عادت ہیں۔ یہ محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ خارق عادت کا مطلب ہے کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کر ایک بالا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ قانون قدرت پر لازماً غالب آتا ہے، کیونکہ قانون بھی اسی کا ہی ہے اور یہ بالا فیصلہ بھی اس کا ہے۔ لیکن فرمایا یہ خارق عادت تقدیر ہر شخص کے لیے جاری نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ اس تقدیر سے فیض پاتے ہیں جو اپنے اندر اور اپنے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ سے یا اس کی مخلوق سے رکھتے ہیں خارق عادت تبدیلیاں پیدا کریں۔ ایک عام تعلقات ہیں آپ کے خدا سے، روزمرہ کے تعلقات اس کی شریعت کے مطابق اور بنی نوع انسان سے، ان پر آپ اگر چلتے رہیں تو آپ کا یہ کوئی حق نہیں کہ خدا اپنے عام حالات کو آپ کے لیے بدل دے۔ لیکن اگر آپ کی قربانیاں خدا کے لیے اور اس کی خاطر عام انسانی رواج سے ہٹ کر ہوں اور غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائیں تو اس کے لیے خدا تعالیٰ بھی خارق عادت تقدیر دکھاتا ہے، سمجھیں؟